الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک سوال ہے کہ نمازیں ہمیں کتنی پڑھنا چاہیے اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں کتنی نمازیں ضروری ہیں؟ کتنی نمازیں اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کے جواب کے لیے میں نے سوچا کہ آپ تمام کو بھی اس کا جواب پتہ لگنا چاہیے کہ کتنی نمازیں پڑھیں گے تب جنت میں جائیں گے۔ تو اس سوال کا عام جواب تو یہی ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ لے تو وہ جنتی ہے۔ فرض نماز سے مراد یہ ہے کہ 2 رکعت نماز بوقت فجر اور 4 رکعت نماز بوقت ظہر اور 4 رکعت نماز بوقت عصر اور 3 رکعت نماز بوقت مغرب اور 4 رکعت نماز بوقت عشاء۔ یہ کل ملا کے 17 رکعت نماز ہوئی۔ 17 رکعت نماز اگر آپ پڑھ لیتے ہیں 24 گھنٹے میں اور اس کے پابند رہتے ہیں تو آپ جنت میں جانے کے حقدار ہیں۔ اور یہ بات یوں ہی نہیں کہی جا رہی ہوا میں، اس کی دلیل ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1397، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اگر میں اس عمل کو بجا لاؤں، یعنی اس عمل کو کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نمازیں اور فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ، یعنی فرض روزے رکھ۔ دیہاتی بولا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری روح ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اس سے پتہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس شخص کو جنتی کہا ہے جو شخص صرف فرض نماز ادا کرتا ہے، یعنی فجر میں صرف 2 رکعت نماز اور ظہر میں صرف 4 رکعت نماز اور عصر میں صرف 4 رکعت نماز فرض اور مغرب میں صرف 3 رکعت نماز اور عشاء میں صرف 4 رکعت نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں صحیح البخاری دوسرے مقام پر حدیث نمبر ہے 46، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا بیان ہے کہ اہل نجد سے ایک شخص دھول میں اٹا ہوا، بالوں میں دھول اور چہرے پر سفر کے آثار اور کپڑوں پہ دھول، اس حالت میں آیا جیسے دیکھنے والے کو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے کہ واقعی وہ سفر سے آیا ہے، بہت دور سے آیا ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی کار جا رہی ہو اور اس پر بہت زیادہ دھول ہو تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت لمبے سفر سے کار آ رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر دھول چڑھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے وہ شخص آیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی آواز کی گنگناہٹ ہم سن رہے تھے مگر یہ نہ سمجھتے تھے کہ کیا کہتا ہے، یعنی اس طرح سے بات کر رہا تھا کہ کوئی سن تو رہا تھا مگر پوری طرح نہیں سمجھ پاتا تھا، حتیٰ کہ وہ نزدیک آ پہنچا۔ تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے، جتنی چاہے بڑھا لے، یعنی نفل نمازیں، جتنی چاہے بڑھا لے، یعنی نفل نمازیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھا کر۔ اس نے عرض کیا، اور تو کوئی روزہ فرض مجھ پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے جو روزے رکھنا چاہے رکھ لیا کر۔ حضرت طلحہ
رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا مجھ پر اس کے علاوہ تو کوئی اور صدقہ فرض نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے کچھ دے دیا کر، یعنی فرض صدقے کے علاوہ، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، اللہ سبحانہ و تعالی کی قسم میں اس سے زیادہ یا کم نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 100 پر بھی اس طرح کا معاملہ ہمیں ملتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا، اس کے بال پورا گندہ حال تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، حتیٰ کہ قریب آ گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، یعنی وہ دور سے کہتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور رات میں صرف 5 نمازوں کا ذکر کیا۔ اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یہ کہ تم نفلی نماز پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے روزے، یعنی فرض روزے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ اور؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یہ کہ تم نفل روزے رکھ لیا کرو۔ پھر فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ اور بھی میرے ذمہ فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فرض ہے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی کچھ میرے اوپر فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یہ کہ تم نفلی صدقہ کر دیا کرو۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ جب وہ شخص واپس ہوا تو قسم کھاتے ہوئے واپس ہوا، اور اس نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی کی قسم کہ نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں کچھ کم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات میں سچا اور پکا ہے تو یہ جنتی ہے، یعنی یہ اگر اپنی بات میں سچا اور پکا ہے تو یہ فلاح پا گیا، یعنی جنت میں چلا گیا، یعنی کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ عشاء کی نماز کو 17 رکعات نماز بتاتے ہیں، اور جس طرح سے وہ فرض نہیں چھوڑ سکتے اسی طرح کا عقیدہ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ وہ سنت بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ 4 رکعت نماز سنت غیر موقعہ پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض پڑھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، پھر 3 رکعت نماز وطر پڑھیں گے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ اس طرح سے وہ 17 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور 17 میں سے فرض کے علاوہ بھی ان کی اگر 1 رکعت بھی چھوٹ گئی تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے جو ہے کوئی فرض چھوٹ گیا۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ ان سنتوں کے بارے میں بھی، ان نوافل کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی قضا بھی ہے کیا، یعنی اپنے آپ کو گنہگار بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی فرض ترک کر دیا ہے اور اس کا وزن، اس کا گناہ، اس کا قرض ہمارے اوپر ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہ چاہیے، بلکہ احادیث صحیحہ پر عمل چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا یقین اور اپنا ذہن، اپنا خیال، اپنے دل کی دھڑکنیں بنانا چاہیے۔ وہ کثرت نماز جو لوگوں نے پابندی کر رکھی ہے اپنی طرف سے، تو ایسے لوگوں کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سنتوں کے فضائل ہیں اور بہت فضائل ہیں، اگر سنتیں کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے خوشی سے، لیکن اس کو فرض کی طرح محسوس کرنا، یعنی اللہ کے رسول نے جو فرض کی اہمیت سنتوں کو نہیں دی ہے وہ اہمیت آپ اگر دے رہے ہیں تو تھوڑا سا ان احادیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
اور آپ تمام کو بھی قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔